بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد وانکر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض۔ جی کل بات آئی تھی کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اب کون عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے مسلمانوں میں سے؟ تو علامہ فرما رہے بعض معتزلہ اور روافضی عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ فلاسفہ ہیں اور آج کے نان مسلم جتنے بھی ہیں وہ سب عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ کیا ہے ان کے دلائل؟ تو ان کے دو شبہات ہیں جس کا ازالہ ضروری ہے۔ پہلا شبہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں یعنی قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اس کے بعد سزا اور انعام ہوگا، اس سے پہلے تو ہوگا نہیں، تو پھر یہاں سزا کا کیا مطلب، یہاں انعام کا کیا مطلب؟ تو سیدھا سا جواب ہے کہ بھئی اس کی مثال دنیا میں ملتی ہے کہ ایک انسان پر الزام لگاؤ کسی بھی چیز کا، اس کو کورٹ میں حاضر کیا جاتا ہے، پہلی ہیرنگ میں اس سے سوال جوابات ہوتے ہیں، تو پہلے ہی سوال جواب سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، اور اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا پھر جج ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اسی طرح عالم برزخ کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ میں جانے سے پہلے اس سے سوالات کرتے ہیں، ان سوالات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقی مجرم ہے یا نہیں ہے۔ اگر حقیقی مجرم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کا اثر چکھاتے ہیں، اور اگر برا انسان مجرم معلوم ہوتا ہے تو پھر جہنم کا جو اثر ہے اس کو محسوس ہوتا ہے۔ ان کا دوسرا شبہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں یا تو وہ پتھر کی طرح ہے، بھائی اس کو مارو پیٹو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کو جلا دیا گیا یا جانور نے کھا لیا یا پانی میں ڈوب کر مر گیا، اب سزا کس کو ہو رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب صاحب شرح عقائد نے بہت زبردست دیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جواب کسی اور نے دیا نہیں۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ، کہ ہم اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں، حالانکہ وہ مطمئن کرنے والے جوابات نہیں دے سکے ہیں جو صاحب شرح عقائد نے دیا ہے۔ وہ کیا ہے سمجھیے، ہر انسان کے اندر اللہ نے اجزائے اصلیہ رکھے ہیں، اصلی مادہ، اصلی میٹیریل، اور ہر انسان کے اندر زائد مادہ بھی ہے۔ اب جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور اس کا جو اصلی مادہ ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ یہ جو زائد مادہ ہے وہ زائد مادہ اس کو مسلمان احتراماً زمین میں دفن کر دیتے ہیں، کفار اس کو جلا دیتے ہیں یا جانور کھا لے، یہ سب زائد مادہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو عذاب اس کو ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ تو عذاب کس کو ہوتا ہے؟ روح کو ہوتا ہے، اور اس کے جو اصلی اجزاء ہے اس کو ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ، اور آج کی سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کے اندر اصلی مادہ ہے اور وہ فنا ہوتا نہیں ہے، زائد مادہ فنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے سوالات کیے تھے کہ وہ جلا دیا گیا، وہ سب زائد مادے کو جلا دیا گیا، اصلی مادے کو کوئی جلا سکتا نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو مثال سے سمجھیے کہ آپ کسی ایسے ملک میں گئے جہاں بہت ٹھنڈ ہے، تو آپ وہاں کے ملک کے حساب سے آپ سویٹر پہنتے، ڈبل ٹرپل جس طرح آپ کو پہننا ہو، آپ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے جو کور چڑھا رہے ہیں آپ، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پھر آپ کسی ایسے ملک میں گئے جہاں گرمی زیادہ ہے تو آپ اتار دیتے، حتیٰ کہ کپڑے تک اتار دیتے ہیں، یہ جو کور ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے اجزائے جو زائد اجزاء ہیں وہ سب کور ہیں، وہ سب کیا ہے؟ کور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فضا اور دنیا کے کلائمیٹ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ کور دیا ہے۔ اب جب وہ دوسرا عالم میں جاتا ہے اس کور کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ کور اتار دو، دوسرا کور چڑھا لو۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخرت میں یعنی جنت میں اور جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا کور چڑھائیں گے، کیونکہ وہ عالم بہت بڑا ہے، تو اب یہ چھوٹا کور وہاں کافی ہوگا نہیں، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر اللہ تعالیٰ جسم عطا فرمائیں گے، تو وہ کوئی نیا جسم نہیں ہوگا، وہی اجزائے اصلیہ کے اوپر کور چڑھا دیا گیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ مثال ہوئی، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات جو روح کے عالم کے اعتبار سے سمجھائی، وہ سمجھا رہا ہوں، وہ سمجھیے کہ تین عالم ہیں۔ کتنے عالم ہیں؟ تین۔ ایک ہے عالم دنیا،
ایک ہے عالم برزخ اور ایک ہے عالم آخرت۔ دنیا میں کوئی سزا دی جاتی ہے تو جسم زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ سزا سے کون متاثر ہوتا ہے؟ یا نعمتیں پاتا ہے تو جسم زیادہ اس کو قبول کرتا ہے اور نعمتیں پاتا ہے۔ عالم برزخ میں کیا ہے؟ روح زیادہ لطف اندوز ہوتی ہے نعمتوں سے، اور زیادہ سزا پاتی روح، جسم زیادہ پاتا نہیں ہے۔ عالم آخرت میں جسم اور روح دونوں برابر سرابر کی سزا پاتے ہیں یا برابر سرابر کی نعمتیں پاتے ہیں۔ تو یہ تین عالم ہیں، تین عالموں کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا اور واپس کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی اور بہت سے لوگوں کی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے قبرستان کو یہ سمجھتے ہیں یہ عالم برزخ ہے اور یہاں سزا ہوتی ہے، یہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے بعض عوام میں تو یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی اس کی قبر تھوڑی اس طرح بناؤ کہ اس کو بیٹھنا ہو تو آرام سے بیٹھ سکے۔ کیا کہتے ہو؟ آرام سے بیٹھ سکے۔ ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ یہ عالم برزخ نہیں ہے، یہ تو احتراماً اس کو صرف دفن کیا گیا ہے، یہاں قبر کے سوالات وغیرہ یہاں نہیں ہوتے ہیں، قبر کے سوالات عالم برزخ میں ہوتے ہیں، پھر سزا اور انعام بھی عالم برزخ میں دی جاتی یہاں ہوتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو عذاب قبر ہو رہا ہے، وہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس عالم کی جھلک یہاں دکھاتے ہیں تاکہ کوئی عذاب قبر کو ہلکا نہ سمجھے اور ہوش کے ناخن لے کہ نہیں عذاب قبر بڑھا کے دیکھو یہ زائد جسم ہے، پھر بھی اس کو عذاب نے نہیں چھوڑا تو اجزائے اصلیہ پر کتنا عذاب ہوتا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زائد جسم پر بعض مرتبہ اثر دکھا دیتے ہیں۔